شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک حدیث مبارکہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، اس حدیث میں صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم کوئی بے حیائی کا کام کریں گے تو وہ بہت ہی برا کام ہوتا ہے، اور اس کام میں جو ہے وہ عیب لگ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر عورتیں اگر بے پردہ ہوتی ہیں اور وہ ماڈلنگ کرتی ہیں، ڈراموں میں کام کرتی ہیں، تو یہ جو ہے بے حیائی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے پتہ نہیں کتنے مرد دیکھ کر ان کو اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ نفس جو ہے وہ غلط کام کرنے کو ان کا دل کرتا ہے۔ تو روز قیامت والے دن ان سب سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے صرف پیسے کی خاطر اتنی بے حیائی کی اور عیب دار جو ہے وہ تم کام کرتے رہے ہو، تو اب اس کا جواب دو۔ تو پیارے مسلمانوں، میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را جو عیب دار کام ہیں ان کو ترک کر دیں اور پردہ شرعی کریں، اور گھر میں رہ کر اگر غیر شادی شدہ ہیں تو نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک اور پرہیزگار شوہر دے، نہ کہ ایسی دعائیں مانگیں کہ یعنی کہ ہمیں گاڑی اور بنگلے والا اور اس طرح مال والا مرد دیں، چاہے وہ اس کی آمدنی حرام کی بھی کیوں نہ ہو۔ تو پیارے مسلمانوں، عورتوں کو اگر وہ شادی شدہ ہیں تب بھی ان کو باہر جب وہ نکلیں تو وہ جو عیب دار کام ہے یعنی کہ بے پردگی اس کو اختیار نہ کریں۔ پیارے مسلمانوں، اگر وہ حیا میں رہیں گی عورتیں تو وہ ان کی زینت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک عورت پردہ کر کے گھر سے نکلتی ہے تو وہ اس کی زینت ہے، اور پردہ بھی شرعی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کالے رنگ کا جو ڈریس ہے وہ پہن لیا ہے اور باقی جو ہے جسم کے خد و خال سارے نظر آ رہے ہیں، اس کو پردہ بالکل نہیں کہتے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے ہماری عورتوں کو۔ ہم سب نے قبر میں جانا ہے، عمل کریں، اپنے گھر والوں کو تلقین کریں کہ وہ باپردہ ہو کر نکلیں۔ تو پیارے مسلمانوں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حکم ہیں ان سے دور ہو چکے ہیں، دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے جو ہے اب ہر بندہ جو ہے وہ ہم میں سے پریشان ہے۔ تو خدا را اسی کا خیال کریں اور اپنی قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔